السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے اسلامی جمہوریہ ملک کی جو کہ دنیا کا سب سے پہلا اسلامی ملک ہے ایٹمی طاقت ہونے کی حیثیت میں، جس کا نام ہے پاکستان۔ دوستو، پاکستان کی تاریخ، جغرافیہ، معیشت، تعلیم، زندگی کے انداز، پاک بھارت تعلقات، حالیہ جنگ، کرنسی، ان سب سوالات کے جواب اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے، اور ان تمام مثبت پہلوؤں پر جو پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک خاص مقام دیتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو ہوا، جب برصغیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ہندوستان اور پاکستان۔ پاکستان کی تاریخ کا مقصد مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن دینا تھا جہاں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کو حقیقت بنایا۔ ابتدائی پاکستان میں 2 حصے تھے، مغربی پاکستان، موجودہ پاکستان، اور مشرقی پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش ہے، جو کہ 1971 میں علیحدہ ہو گیا تھا۔ دوستو، اگر ہم یوم آزادی کی اہمیت کی بات کریں، ہر سال 14 اگست کو پاکستان یوم آزادی قومی جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں اس قربانی اور جدوجہد کی یاد دلاتا ہے جو ہمارے بڑوں نے دی تاکہ ہمیں ایک آزاد وطن مل سکے۔ شہروں کو سبز و سفید جھنڈوں سے سجایا جاتا ہے، ملی نغمے گائے جاتے ہیں، اور اسکولوں، کالجوں اور سرکاری اداروں میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ دن صرف جشن کا ہی نہیں بلکہ خود احتسابی کا بھی دن ہے کہ ہم نے اب تک کیا کھویا، کیا پایا، اور آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا رقبہ اور جغرافیہ کی بات کریں، دوستو، پاکستان کا کل رقبہ تقریباً 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے 4 صوبے ہیں، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ شمال میں خوبصورت پہاڑ، مغرب میں سانحلہ چٹانیں، جنوب میں بحیرہ عرب اور مشرق میں بھارت کی سرحد واقع ہے۔ دوستو، پاکستان کے لوگ اور ملازمتیں، اگر ہم بات کریں پاکستان کی آبادی کی، تقریباً 24 کروڑ سے زائد ہے۔ یہاں مختلف قومیں آباد ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی اور اردو، جو کہ اس ملک کی قومی زبان ہے۔ روزگار کے حوالے سے بات کی جائے، روزگار کے پاکستان میں بہت زیادہ بڑے مواقع ہیں، جن میں زراعت، ٹیکسٹائل، فری لانسر، سرکاری نوکریاں، ریل اسٹیٹ اور آن لائن بزنس۔ دوستو، آپ کو یہاں پہ ایک حیران کن بات بتاتے ہیں، پاکستان دنیا کے ٹاپ 5 فری لانسر ممالک میں بھی شامل ہے۔ دوستو، حالیہ جنگ بھارت پاکستان سے جو ہوئی تھی، پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سے ہی پیچیدہ رہے ہیں، جیسا کہ 1947، 1965، 1971 اور 1999 کارگل جنگ میں بھی دونوں ممالک کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں۔ حالیہ جھڑپ فروری 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد بھارت نے بالا کوٹ میں فضائی کارروائی کی، جس کے جواب میں پاکستان نے بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کیا اور پھر خیر سگالی کے طور پر واپس بھیجا۔ اس کے بعد 2025 میں دوبارہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، اور جس کا جواب پاکستان نے بھرپور انداز میں دیا اور انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس نے فوراً سیز فائر کا اعلان کیا۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی برقرار ہے۔ دوستو، پاکستان کی اگر کرنسی کی بات کریں، پاکستان کی کرنسی پاکستانی روپیہ ہے، جو کہ 1 روپیہ 100 پیسے کے برابر ہے۔ 2025 میں $1 کی قیمت تقریباً 280 سے 300 روپے ہے۔ پاکستان کی کرنسی کو اسٹیٹ بینک کنٹرول کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہم پاکستان کی معیشت کی بات کریں، پاکستان کی مجموعی ملکی پیداوار تقریباً $340 ارب ہے۔ 2025 کے مطابق بڑے شعبے زراعت، ٹیکسٹائل، کنسٹرکشن اور فری لانسنگ یہ جیسے بڑے شعبے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم تعلیم کی بات کریں، پاکستان میں شرح خواندگی تقریباً 60% ہے، لیکن شہروں میں یہ شرح زیادہ ہے۔ تو دوستو، اگر ہم پاکستان کے بڑے تعلیمی اداروں کی بات کریں تو اس میں پنجاب یونیورسٹی، نسٹ، لمز، IBA اور UET و دیگر یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ دوستو، پاکستان کے بڑے شہروں جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد میں جدید طرز زندگی ہے۔ نائٹ لائف میں کیفے، فوڈ اسٹریٹس، شاپنگ مالز اور سینما گھر شامل ہیں۔ نوجوان نسل ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل دنیا میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آن لائن شاپنگ،
رائڈ ہیلنگ سروسز عام ہو چکی۔ دوستو اگر پاکستان کے مثبت پہلو کی بات کریں، 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے جو ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ شمالی علاقہ دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں شامل ہے۔ اگر ہم پاکستان کی ثقافت اور مہمان نوازی کی بات کریں تو پاکستانی دنیا کے مہمان نواز ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ دوستو اگر حلال انڈسٹری کی بات کریں، پاکستان حلال فوڈ، گوشت اور مصنوعات میں دنیا کا اہم ملک بن رہا ہے۔ پاکستانی اسلامی ورثہ، صوفی مزارات اور اسلامی ثقافت پوری دنیا سے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی پاکستان کی مکمل تاریخ اور حالیہ صورتحال کا خلاصہ۔ یاد رکھیں یہ ملک ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر پاکستان کو ایک پرامن، خوشحال اور ترقی یافتہ ریاست بنائیں۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔